أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج الحمدللہ ہم کلام پاک کی نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ روم یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ روم جو ہے یہ 21ویں پارے میں ہے۔ یہ اصل میں عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک تو روم میں جو اہل کتاب تھے عیسائی وہ رہتے تھے، اور ایران میں آتش پرست لوگ رہتے تھے جو ایرانی کہلاتے تھے۔ تو ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی، تو مکے کے مشرک خوش ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم بہت اہل کتاب کرتے ہو، کیونکہ قرآن میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ تو اہل کتاب تو شکست کھا گئے، مگر اللہ نے پھر وحی کے ذریعے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وقتی شکست ہے، رومی پھر غالب آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے لگتا نہیں تھا کہ رومیوں کیونکہ بہت زبردست شکست ہوئی تھی، مگر پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسے بدر میں اللہ رب العزت نے کمزور مسلمانوں کو فتح دی، اسی طرح سے انہیں بھی رومیوں کو اللہ رب العزت نے بعد میں بڑی زبردست فتح دی۔ جس دن بدر کی فتح ہوئی اسی دن انہیں فتح ملی۔ تو جب یہ اسی سارے معاملے کا ذکر ان آیتوں میں آئے گا شروع میں اس صورت کی، اور جب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا اور یہ مذاق اڑا رہے تھے بہت زیادہ مشرکین مکہ، تو حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جہل میں شرط لگ گئی 5 سال کی، کہ ابوبکر صدیق صاحب نے کہا کہ 5 سال کے اندر دوبارہ یہ رومی غالب آ جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ چکی تھی۔ تو جب حضور کو یہ بات پتہ لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کو بڑھانے کی بات کی اور 9 سال کرا دی شرط کی مدت، تو وہ اس پہ بھی تیار ہو گیا۔ لیکن خیر الحمدللہ 7ویں سال میں رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آ گئے اور انہوں نے ایرانیوں کو بہت زبردست شکست دی پھر۔ تو انہی سب چیزوں کا ذکر اس میں ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ روم کی پہلی آیت الف لام میم، یہ تو حرف المقطعات ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا، اس کا صحیح علم تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مطلب ایران کے مشرکوں سے عیسائی کے رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا آتش پرست لوگ تھے، اور مکے کے جو مشرک تھے وہ ان کے ہمدرد تھے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ نزدیک کی زمین جو ہے وہ شام کو کہا، جو فلسطین کا علاقہ تھا، کیونکہ عیسائی وہیں راج کرتے تھے، ان کی حکومت وہیں تھی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان قریب جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، مطلب پیشن گوئی قرآن کی کہ 9 سال کے اندر غالب آئیں گے، اور 90 سال سے پہلے ہی یہ پیشن گوئی ثابت ہو گئی صحیح، کہ اللہ رب العزت نے غالب کو مغلوب کر دیا اور مغلوب کو غالب کر دیا۔ آیت نمبر 4، چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے، مطلب اسی دن جس دن یہ فتح ہوگی اس دن مسلمان خوش ہوں گے، اور اتفاق سے اسی دن جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ دگنی ہو گئی ان کی خوشی۔ ادھر اہل کتاب عیسائی جو ہیں
اللہ رب العزت کی پیشن گوئی جو قرآن کی تھی وہ پوری ہوئی، اور اسی دن رومی غالب آئے، اور اسی دن جنگ بدر میں مسلمان غالب آئے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، مطلب مسلمانوں کو مشرکوں پہ فتح دی اللہ نے اسی دن، اور مشرک جو ہے وہ ہارے رومیوں سے، دوہری خوشی مسلمانوں کے لیے۔ اصل غالب اور مہربان وہی ہے، مطلب اللہ رب العزت، اسی نے سب کو جتوایا اور اسی نے مغلوب کیا لوگوں کو، اسی نے غالب کیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب کہ رومی غالب آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ تھا عن قریب، اور پھر وہی ہوا۔ 7ویں سال رومی نے پھر جو ہے فارس پہ فتح حاصل کر لی اور غالب آ گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب لوگ یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ نے وعدہ کر رکھا کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لوگ اس کے آگے کھڑے ہونا ہے، ان کا جو ہے جزا اور سزا کا دن ہوگا، لیکن کہاں یقین ہے؟ ہمارے اعمال سے تو لگتا نہیں کہ ہمیں یقین ہے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ مطلب دنیا کی زندگی کھیل تماشا، آج جن چیزوں کو ہم ویلیو دیتے ہیں کل ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں اس عمر میں آ کے کہ جوانی میں یا بچپن میں جن چیزوں کی بے انتہا ویلیو تھی، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، اسکوٹر ہو، کار ہو، عجیب و غریب ولولے اور شوق تھے، لیکن اب آگے کسی بھی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے اسے کھیل تماشا کہا اللہ نے قرآن میں، کہ جن چیزوں کی ویلیو آج آپ کی نظر میں ہے وہ بعد میں آپ ہی زندگی میں ہی ان کی ویلیو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہ تو صرف زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ مطلب دنیا کی جو زندگی ہے اس میں لگے رہتے ہیں، اصل یہ جو آخرت کی کھیتی ہے اس سے بے بہرا ہیں۔ دنیا کی بڑی معلومات رکھیں گے، ترقی کریں گے، مگر آخرت کو تو بالکل ہی بھلا ہی دیا۔ ایسی سورہ کہف میں بھی اللہ رب العزت نے مادہ پرستی اور دجالی فتنوں کا رد کیا ہے۔ 8 نمبر آیت، کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یہاں اللہ نے وہی جتایا کہ اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ اللہ نے سب کچھ بامقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، بے مقصد کچھ نہیں بنایا، تاکہ نیکی کرنے والے جو ہیں انہیں نیک اور بدوں کو برا بدلہ ملے۔ مطلب آخری دن وہاں جو آخرت کا دن ہوگا وہاں پہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اللہ احسن طریقے سے دین میں جو ہے وہ بہترین قرینے سے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں اسے قرینے سے حق کے ساتھ بامقصد پیدا کر کے اور طریقے سے دین میں سجا دیا، اسے خوبصورتی کے ساتھ، یہاں تک کہ ہمیں حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور بھی اگر ذبح کرنا ہو تو خوبصورتی کے ساتھ احسن طریقے سے، چھری کو تیز کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز دین کی جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرنی چاہیے۔ آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو زینت اختیار کر کے اچھے کپڑوں میں جانا چاہیے۔ الٹے سیدھے ہولیوں میں، الٹے سیدھے کپڑوں میں لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ ایمان کا جو بہترین درجہ ہے وہ احسان ہے، کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کہ جس طرح سے اس کا حق ہے اور جس طرح سے اس کا رتبہ ہے اس طرح سے اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ پریزنٹیشن کا مذہب ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اگر آپ کسی ڈھابے میں چائے پیتے ہیں تو 10 روپے کی ہے، وہی چائے آپ اچھی دکان پہ پئیں گے 20 روپے کی ہے، 3 اسٹار ہوٹل میں پئیں گے 100 روپے کی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں پئیں گے 500 روپے کی چائے، بھلے ہی چائے ڈھابے کی اچھی ہو لیکن پریزنٹیشن کی وجہ سے ان کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا پریزنٹیشن اللہ کے آگے بہترین کریں گے، احسن طریقے سے کریں گے تو آپ کی عبادات کی پریزنٹیشن میں بھی فرق آئے گا، اللہ کی قبولیت میں بھی انشاءاللہ۔ تو سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب یہ دائمی نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی ہے، دنیا طے مدت تک رہے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، مطلب ان سب میں اگر غور فکر کرتے تو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے، مگر اعمال سے لگتا ہے کہ زبانی تو کہتے ہیں کہ آخرت ہے اور حساب کتاب ہوگا، مگر یقین کہیں نظر نہیں آتا، بھروسہ نہیں ہے۔
یعنی قیامت کے منکر جو ہے، ایسا لگتا ہے عمل سے ہم کہ قیامت کے منکر ہیں، ہمارا کوئی اللہ رب العزت کی ذات پہ اس طرح کا بھروسہ نہیں ہے جیسا بھروسہ ہونے کا حق ہے۔ آیت نمبر 9، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ مطلب تباہ ہوئے لوگ کھنڈرات دیکھیں، غور و فکر کریں، چل پھر کے دیکھیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھریں، جس سے کہ انہیں پتہ لگے کہ پہلے کی جو قومیں ہیں ان کا کیا، جنہوں نے انکار کیا، باغی ہوئے جو لوگ اللہ سے بغاوت کی، ان کا کیا حشر اللہ نے کیا۔ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے۔ مطلب جو قریش کے لوگ ہیں انہیں سنایا جا رہا کہ اے قریش کے لوگوں، اہل مکہ پہلے اتنے طاقتور لوگ تھے اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے آگے، اور گناہوں کی پاداش میں تباہ ہوئے۔ اسی طرح سے اگر تم اسی طرح سے اللہ کے گناہوں کی توبہ نہ کر کے اللہ کے پاس گئے تو تم بھی بچ نہیں سکتے اللہ سے۔ تمہیں تو کھیتی آتی بھی نہیں، وہ کھیتیوں میں بھی بہت ماہر تھے۔ اللہ رب العزت نے وہی بات جتائی کہ وہ انہیں بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کہ اللہ نے ساری بات جتا دی کہ تمہیں تو کھیتی بھی نہیں آتی، لیکن وہ کھیتی میں بھی بہت ماہر تھے، اور ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے کر رکھی تھی، اور بہت زیادہ آباد تھے۔ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، طاقت بھی زیادہ تھی، عمارتیں، وسائل، خوشحالی، وہ سب کچھ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اور وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مگر اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا، تو تمام ترقی، قوت، خوشحالی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، ان کے ساتھ ساری ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہی کہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، مطلب رسولوں کا انکار کر کے جو ہے اللہ کا ہی انکار کر دیا، تو اللہ نے انہیں ناجائز نہیں پکڑا بلکہ گناہ کے عذاب میں پکڑا۔ وہ خود ہی اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے ایک رسول کا بھی انکار کیا تو انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ تو اس پاداش میں اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا، اور کوئی ظلم نہیں کیا اللہ نے انہیں پکڑ کے، بلکہ انہیں گناہ کی وجہ سے عذاب دیے۔ آیت نمبر 10، پھر آخر پر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا۔ اللہ آیتوں کو جھٹلایا، برے کام کیے، اس وجہ سے ان کو برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ مطلب کوئی آیت آتی تھی تو اسے ہنسی ٹھلے میں نکال دیا کرتے تھے، نبیوں کی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب پہلی بار پیدا کرنا اللہ کا ذمہ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، آخرت میں بھی وہی اٹھائے گا۔ میدان محشر میں جہاں حساب ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا، مطلب وہاں لوٹائے جائیں گے لوگ سب اللہ کے حضور، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے، مطلب نا امید ہو جائیں گے۔ مشرک جو ہے اور کافر، کیونکہ کوئی دلیل شرک یا کفر کی پیش نہیں کر سکیں گے وہاں پہ، تو اس دن وہ بالکل حیرت زدہ اور مایوس نظر آئیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کی سفارشی نہ ہوگا۔ مطلب جتنے بھی ان کے یہاں انہوں نے سفارش کے لیے معبود بنا رکھے تھے، یہ سب جو ہے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ پھر ان کا انکار بھی کریں گے، آگے آیت میں آ رہا ہے، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ مطلب کچھ نہیں سوچے گا انہیں، شریکوں کا انکار کر دیں گے جن کی یہاں یہ پوجا پاٹ کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آ جائیں گے، اللہ کے یہاں سفارش کر دیں گے۔ جب یہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے کام نہیں آ رہے تو ان شریکوں کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کی کوئی پوجا پاٹ نہیں کی۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، لوگ مدہوش ہوں گے، تتر بتر ہو جائیں گے۔ مومنین جنتی اور کافر دوزخی جو ہیں گے وہ الگ الگ، نیک اور بد الگ الگ کر دیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 15، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے۔ مطلب جنت میں ان کی آؤ بھگت ہوگی، تواضع ہوگی، مہمان نوازی کی جائے گی، خوشحالی عطا ہوگی انہیں۔
انعام و اکرام ہوگا جو بھی یہاں سے نیک عمل کر کے جائیں گے وہاں پہ۔ اور جنہوں نے کفر کیا تھا وہ ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ حاضر کیے جائیں گے، مطلب گرفتار کر کے انہیں بند کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، مطلب حمد و ثنا ہر وقت یاد۔ دعائیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپے چپے پہ دعائیں پڑھتے تھے، حفاظت کی دعا اور لیٹرین میں جانے کی دعا، لیٹرین سے باہر آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، تو ہر ٹائم اللہ یاد رہتا ہے۔ مطلب کچھ ہے وہ ان سب دعاؤں کے بعد قلب آپ کا چلتا رہے، آپ اللہ اللہ قلب میں کرتے رہیں، سانس کے ساتھ جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہیں، تسبیحات پڑھیں، جو بھی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن خود حکم دیتا ہے کہ تمام اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں اور اس کے اچھے اچھے ناموں سے اسے یاد کرو۔ ایک جگہ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرو، تو آپ ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اس کے جو صفاتی نام ہیں ان کی تسبیحات پڑھیں گے تو ہر وقت اللہ آپ کو یاد رہے گا اور آپ گناہوں سے بچ رہیں گے۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ مطلب اللہ نے یہاں حکم دیا، بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازوں کا اشارہ ان دو آیتوں میں ہے، 17-18 میں۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ انڈا بے جان ہے، اس سے زندہ چوزہ اور مرغی سے بے جان انڈا، ایسی نطفے سے انسان سے نطفہ، یا مومنوں سے کافر اور کافروں سے مومن اللہ نکالتا رہتا ہے۔ جیسے آذر سے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا، اسی طرح سے نوح علیہ السلام سے ان کا گناہ گار بیٹا اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو اسی طرح وہ جب چاہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ مطلب مر کے مٹی بن جاتے ہیں، جیسے بے جان بیج سے پودا بناتا ہے، ایسے ہی زمین سے اللہ تمہیں نکالے گا، جیسے فصل نکال لیتا ہے ایسی قبروں سے زندہ کرے گا اور باہر کرے گا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے کہ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا وہی ہمیں دوسری بار بنائے گا۔ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بالکل زمین کو، جو بنجر زمین ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے فصل اگے گی نہیں اگے گی، اس میں جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو اللہ اوپر سے بارش برسا کے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ روم کے شروع کے 2 رکوع 19 نمبر آیت تک اللہ کی توفیق سے پورے ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی بار اگلے 2 رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔